العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا نرجو أن تكون سيدا قبل هذا الذي صدر منك أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الأوثان وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من التوحيد مريب موقع في الريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بيان من ربي وآتاني منه رحمة نبوة فمن ينصرني يمنعني من الله عذابه إن عصيته فما تزيدونني بأمركم لي بذلك غير تقصير تذليل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية حال عامله الإشارة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء أقر فيأخذكم عذاب قريب. إن أقرتموها أقرها قدار بأمرهم. فقال صالح تمتعوا عيشوا في داركم 3 أيام ثم تهلكون ذلك وعد غير مكذوب فيه. فلما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا صالحا والذين آمنوا معه وهم 4,000 برحمة منا ونجيناهم من خزي يومئذ بكسر الميم إعرابا وفتحها بناء لإضافته إلى مبنين وهو الأكثر. إن ربك هو القوي العزيز الغالب. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. كأن مخففة واسمها محذوف أي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها في دارهم. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود بالصرف وتركه على معنى الحي والقبيلة. لغات دیکھیے. مرجون یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس سے امید کی جائے. رجا یرجو رجاءً امید کرنا. اس کے بعد ہے اتنہانا تنہا فعل مضارع واحد مذکر حاضر. نہا یا نہا نہین اس کے معنی روکنا منع کرنا. مریب یہ اس میں فاعل ہے. اراب یریب ارابتن باب افعال سے. اس کے معنی شک میں ڈالنا. اس کے بعد ہے غیر تقصیر. تقصیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. خسر یخسر تقصیر نقصان کرانا نقصان میں ڈالنا. فضروها ضرو فعل امر سے گا جمع مذکر حاضر ہے. ذرا ضرو اس کے معنی چھوڑنا. بسوء سو کے معنی برائی یعنی قتل وغیرہ کی نیت. فعقروها عقرا فعل ماضی سے کا جمع مذکر غائب. عقرو عقرا یعقر عقرن اس کے معنی قتل کرنا. تمتعو فعل امر سے کا جمع مذکر حاضر. تمتع یتمتع تمتعا اس کے معنی فائدہ اٹھانا زندہ رہنا. غیر مکذوب یہ مکذوب اس میں مفعول کا صیغہ ہے
کذبا یکذب کذبن جھوٹ بولنا. صیحہ اخذ الذین ظلموا الصیحہ، صیحہ کے معنی ہے آواز، یہاں پر آواز جبریل مراد ہے. جاسمین، یہ جسم یجسم جسوم، انسان کا زمین سے چمٹنا، زمین سے سینہ لگانا، اپنی جگہ پر پڑے رہ جانا. لم یغنو، یغنا غنیہ یغنا، غناءن بے نیاز ہونا، قیام کرنا، یہ قیام کرنے کا معنی مراد ہے. ترجمہ دیکھیے. ان لوگوں نے کہا اے صالح، تم ایسے ہمارے درمیان تم ایسے آدمی تھے جس سے امید وابستہ تھی، یعنی ہم امید کرتے تھے کہ تم ہمارے سردار اور رہنما بنو گے. اس سے پہلے یعنی اس دعوت توحید سے پہلے جو تمہاری جانب سے پیش آئی ہے، کیا تم ہم کو روکتے ہو کہ ہم عبادت کریں ان بتوں کی جن کی عبادت کر رہے تھے ہمارے آبا و اجداد؟ اور بے شک ہم اس دعوت توحید کی جانب سے ایسے شک میں جس کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس نے ہم کو تردد میں ڈال دیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بھلا بتلاؤ اگر میں اپنے پروردگار کی جانب سے روشن دلیل پر ہوں اور میرے پروردگار نے اپنی طرف سے مجھ کو رحمت یعنی نبوت عطا کیا ہے، تو کون مجھ سے اللہ کے عذاب کو بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا؟ تب تو تم نہیں بڑھاؤ گے نقصان کے علاوہ کچھ بھی تمہارے مجھ کو اس کا حکم دینے کے ذریعے. اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے واسطے آئی ہے نشانی کے طور پر. یہ حال ہے، آیتن حال ہے جس کا عامل معنی اشارہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو، وہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھوؤ یعنی قتل کی نیت سے، ورنہ تم کو قریبی عذاب آ پکڑے گا اگر تم اس کو قتل کرو گے. تو ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا بئیں طور کہ اس کو قدار بن سالف نے ان کے حکم سے قتل کر دیا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں رہو سہو 3 دنوں تک، پھر تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے. اور یہ ایسا وعدہ ہے کہ جس وعدے میں تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر جب ہمارا حکم ان کے ہلاک کرنے کے بارے میں آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ تھے نجات دے دیا، اور ان کی تعداد 4000 تھی اپنی رحمت سے، اور ہم نے ان سب کو نجات دیا اس دن کی رسوائی سے. یوم ذین میں یوم میم کے کسرے کے ساتھ ہے مورب مان کر، اور اس کے فتح کے ساتھ ہے مبنی مان کر، مبنی کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے، اور یہی اکثر ہے یعنی یوم ایزن یوم ایزن. بے شک تیرا پروردگار قوت والا اور غلبہ والا ہے. اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک سخت آواز نے، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہو گئے، یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے رہ گئے مردہ ہو کر، گویا کہ وہ سب کے سب اس گھر میں کبھی رہے ہی نہیں تھے، اپنے گھروں میں رہے ہی نہیں تھے. سنو، بے شک سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. سنو، بے شک دوری ہے قوم سمود کے لیے.
سمود منصرف بھی ہو سکتا ہے اور غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے، حی اور قبیلہ کے معنی کی صورت میں۔ ماں قبل کی آیت میں حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے قوم کو توحید کی دعوت کا ذکر تھا اور شرک وغیرہ سے طلب مغفرت کی ترغیب تھی، جس کا تقاضا تھا کہ قوم شرک کو ترک کر کے توحید قبول کرتی اور گزشتہ کیے ہوئے گناہوں سے معافی طلب کرتی اور مومن ہو جاتی۔ لیکن قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس دعوت کو یکسر ٹھکرا دیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی، یا صالح قد کنت فینا مرجوا نرجو ان تکون سیدا قبل هذا الذی صدر منک، کہ اے صالح تم ہمارے درمیان اس دعوت توحید اور دعوی نبوت سے پہلے ایسے آدمی تھے جس سے ہم سب کی بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ قوم کے لیے مصلح اور رہنما بنو گے، ہمارے سردار اور آقا رہو گے اور طریق آباء و اجداد کو روشن کرتے رہو گے۔ لیکن اس کے برخلاف تم نے بت پرستی سے منع کر کے توحید کی دعوت دے کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا اور اس کو مٹانے کی کوشش میں لگ گئے۔ یہ تو ہماری امید کے خلاف ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے کہ جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی پرورش بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ اخلاق و عادات میں کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر سبھی ان سے محبت کرتے ہیں اور عظمت سے پیش آتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سارا عرب اعلان نبوت سے قبل محبت و عظمت سے پیش آتا تھا اور آپ کو امین کا خطاب دیتا، سچا اور صالح ہونے کا اعتقاد رکھتا تھا۔ لیکن نبوت کے دعوے اور بت پرستی کی سے ممانعت کے بعد سب کے سب آپ کے مخالف ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب وہ بت پرستی سے منع کرنے لگے تو قوم نے کہا، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا من الاوثان، کہ کیا آپ ہم کو ان بتوں کی پرستی سے منع کرتے ہیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے؟ یعنی ہم تقلید آبائی میں پکے ہیں، لہذا بت پرستی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آگے فرمایا گیا، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ مُرِيبٍ مُوقِعٍ فِي الرَّيْبِ، کہ اور ہم اس توحید کے متعلق جس کی تم ہم کو دعوت دیتے ہو بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں، جس نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ یہاں پر مریبن یہ شکن کی صفت ہے اور مریبن کی نسبت شکن کی طرف کا یہ مجازن ہے، یہ نسبت مجازی ہے، کیونکہ ریب بمعنی تردد و اضطراب میں ڈالنے والا تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو یہاں پر شک کی طرف نسبت غیر فاعل کی طرف نسبت ہے۔ اس طرح کی نسبت کو اسناد مجازی کہتے ہیں، لہٰذا یہ اسناد مجازی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ تیری خواہش یہی ہے کہ ہم صرف ایک خدا کو لیں اور سارے پرانے دیوتاؤں کو چھوڑ دیں، تو سن لو تمہاری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے اور ہم تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک آباء و اجداد کی روش کے خلاف یہ نیا مسلک اختیار کرنا برے شک و شبہ کی چیز ہے، جس کو ہمارا دل کسی بھی طرح نہیں مانتا اور مسئلہ توحید ہمارے خیال میں بھی نہیں آتا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ بیان من ربی، کہ اے میری قوم بھلا تمہیں بتلاؤ کہ
کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتا نبوتا فمن ینصرنی یمنعنی من اللہ ای عذابہ ان عصیتہ، اور اپنی طرف سے اللہ نے مجھ کو رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہو، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کون وہ ہے جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ یہاں ینصرنی کی تفسیر یمنعنی سے کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ نصر یہاں پر منع کے معنی کو متضمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ توحید کی دعوت مت دو اور بت پرستی سے مت منع کرو، تو بھلا بتلاؤ اگر میں اپنی رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے توحید ثابت ہے، اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت بھی عطا فرمائی جس سے اس توحید کی دعوت کا میں مامور ہو گیا، تو اگر ایسی حالت میں خدا کا حکم نہ مانوں اور دعوت توحید کو ترک کر دوں جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اس پر تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، تو پھر مجھ کو خدا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ آگے فرمایا گیا فما تزیدوننی بامرکم لی بذالک غیر تقصیر تذلیل، پس تم مجھ کو اس کا حکم دے کر بجز نقصان یعنی گمراہی کے کچھ نہیں اضافہ کر رہے ہو، کہ اس کی وجہ سے نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم تمہارا مشورہ مان لیں خدا نخواستہ تو مجھ کو نقصان یعنی گمراہی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ یہاں تک تو ان مباحثہ اور مجادلہ کا ذکر تھا جو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جاری ہوا تھا۔ آگے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے ثبوت رسالت کے لیے ایک خاص معجزے کی فرمائش کی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک پہاڑ سے، جس پہاڑ کی طرف ان لوگوں نے اشارہ کر کے نشاندہی کی کہ خاص اسی پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں، اسی پہاڑ کے پتھر سے ایک اونٹنی معجزے کے طور پر نکال کے دکھائیں جو 10 مہینے کی گابن بھی ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو پہاڑ میں جنبش ہوئی اور پہاڑ پھٹ گیا، اور اللہ کی قدرت سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی اس پہاڑ سے نکلی اور فوراً اس کو ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس طرح ثبوت رسالت کے طور پر معجزہ سامنے ظاہر ہو گیا۔ اسی معجزے کے طور پر نکلنے والی اونٹنی کو آگے کی آیت میں ناقۃ اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں پر ناقہ کی اضافت جو اللہ کی طرف کی گئی ہے، یہ اضافت تشریف کے لیے ہے، جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، یہاں پر بھی بیت کی اضافت اللہ کی طرف تشریف کے لیے۔ چنانچہ فرمایا گیا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ حال عاملہ الاشارۃ، کہ اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے دلیل بن کر آئی ہے۔ یہ آیتن جو منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، جس کا عامل ھذہ اس میں اشارہ ہے، جو عامل معنوی کہلاتا ہے، اشیروں کا معنی رکھتا ہے۔ لہذا فذروھا تأکل فی ارض اللہ، تقدیر ہے تنبہوا فذروھا ان تترکوھا تأکل فی ارض اللہ، کہ اس کو یوں ہی آزاد چھوڑ دو جو اللہ کی زمین میں گھاس وغیرہ کھاتی پھرے اور اللہ کے پانی سے پیتی رہے۔ ولا تمسوھا بسوء، اس کا عطف ضروحہ پر ہو رہا ہے، اور اس کو برائی کے ہاتھ سے مت چھونا، یعنی قتل مت کرنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ إِنْ أَقَرْتُمُوهَا، یہاں فَيَأْخُذَكُمْ فا کے بعد ان مقدر ہے،
ورنہ تم کو قریب ہی عذاب آ پہنچے گا، یعنی فوراً صرف 3 یوم کی تاخیر سے تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اگر تم نے اس کو برائی کے ارادے سے ہاتھ بھی لگایا تھا۔ فَعَقَرُوهَا، تو ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تقدیر عبارت ہے فَأَبَوْا سِمَاعَ كَلَامِهِ فَعَقَرُوهَا، کہ حضرت صالح علیہ السلام کی ایک نصیحت پر بھی عمل نہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ یعنی قدار بن سالف قوم کے حکم سے اس کو قتل کر دیا، اگرچہ قاتل ایک ہی شخص تھا یعنی قدار بن سالف، لیکن قتل کا مشورہ دینے میں سب شریک اور راضی تھے، اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ فقال صالح تمتعوا عیشوا فی دارکم 3 ایام ثم تہلکون۔ جب صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی گئی اور اونٹنی کو قتل کر دیا گیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں اب کے بعد صرف 3 دن تک زندہ رہو گے، پھر سب کے سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ 3 دن کی مہلت دینے میں حکمت یہ تھی کہ اس اونٹنی کا بچہ 3 دن تک اپنی ماں کے واسطے روتا چلاتا رہا، پھر پتھر اس کے واسطے شک ہوا تو وہ اسی میں داخل ہو گیا، پھر ان پر عذاب موعود آ گیا۔ قتل ناکہ کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے جو 3 دن کے بعد عذاب آنے کی خبر دی تو ان لوگوں نے علامت دریافت کیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ پہلے دن بوقت صبح تمہارا چہرہ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن لال ہو جائے گا اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا، یہی عذاب کے آمد کی علامت ہوگی۔ آگے تاکیداً فرمایا کہ ذالک وعد غیر مکذوب فیہ، کہ اس وعدہ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کہ جھٹلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بدھ کو ان کا چہرہ سرخ ہوا اور جمعرات کو زرد ہوا اور جمعہ کو سیاہ ہوا اور ہفتہ کو ہلاک کر دیے گئے۔ اسی کو آگے فرمایا گیا فلما جاء امرنا باہلاکہم، کہ جب ہمارا حکم ان کو ہلاک کرنے کے بارے میں آ گیا۔ یہاں پر لما ہینا کے معنی میں ہے، جو شرط کے معنی کو متضمن ہے، اور نجینا سے متعلق ہے۔ یہ شرط کے معنی کو متضمن ہونے کے ساتھ ساتھ نجینا سے متعلق ہے۔ اصل عبارت یوں ہے، ہین جاء امرنا نجینا صالحا، تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو نجات دیا، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو بھی نجات دیا جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے، وہم 4,000، ان کی تعداد کل 4,000 تھی۔ برحمت منا، اپنی رحمت سے ان سب کو بچا لیا، اور کاہے سے بچا لیا؟ من خزی یومئذ، اس سے پہلے نجیناہم محذوف ہے، ونجیناہم من خزی یومئذ بکسر المیم اعرابا وفتحها بناء لاضافتہ الی مبنین وہو الاکثر۔ یومئذ میں یوم کو معرب مانا جائے تو خزی کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، اور اگر مبنی مانا جائے تو یوم پر فتح ہوگا اور اپنے مضاف الیہ سے بنا حاصل کرے گا، مطلب اس دن کی رسوائی سے۔ من خزی یومئذ، یہ نجینا کی شرح اور تفصیل ہے۔ ان ربک هو القوی العزیز الغالب، بے شک تیرا رب وہی قوت والا غلبہ والا ہے، لہذا جسے چاہے ہلاک کر دے اور جسے چاہے بچا لے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ بَارِكِينَ عَلَى الرُّكْبِ مَيِّتِينَ، اس کا عطف نجینا پر ہے
کہ اور ان ظالموں کو ایک سخت عذاب نے یعنی جبریل علیہ السلام کی آواز نے آ دبایا، جس سے وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے۔ کأن مخفف و اسمها محذوف اے کأنہم لم یغنوا یقیموا فیہا فی دارہم، یہاں پر کأن مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے، اے کأنہم یعنی گویا کہ وہ لوگ کبھی اس گھر میں بسے ہی نہیں تھے۔ آگے ہے الا ان ثمود کفروا ربہم، سن لو قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، سن لو سمود کو رحمت سے دوری ہو۔ کفروا ربہم کے نتیجے میں بالصرف و ترکہ علی معنی الحی والقبیلہ کہ سمود کو منصرف پڑھا جائے گا جبکہ حی یعنی محلہ کے معنی میں لیا جائے، اور غیر منصرف پڑھا جائے گا جبکہ اس کو قبیلہ کے معنی میں لیا جائے۔ تو معنی الحی صرف کی طرف راجع ہے اور قبیلہ ترکہی کی طرف راجع ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.